آب زمزم آب زمزم دنیا کا بہترین پانی ہے جو بھوک اور پیاس میں یکساں مفید ہے اور ہمیشہ محترم مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو آب زمزم سے ایک گہری محبت و عقیدت ہے۔ آب زمزم محض عام پانیوں جیسا پانی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر عطا کردہ آب شفا ہے جو در حقیقت مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت و رحمت ہے۔ آب زمزم کی فضیلت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ خدا کا دو جہاں فخر رسول حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے شوق سے نوش فرمایا اور مسلمانوں کو آب زمزم پینے کی ترغیب دی۔ آب زمزم میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات کے لیے شفا رکھی ہے اور اسے پینا ثواب بھی ہے اور سنت بھی۔ اسی وجہ سے حجاج کرام ہر سال حج کے موقع پر آب زمزم اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں اور جو بھی ملنے آتا ہے اسے یہ معتبر پانی پلاتے ہیں۔ آب زمزم اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتا ہے۔ اگر اسے عام پانی میں ملا دیا جائے تو آب زمزم کے اثرات غالب آ جاتے ہیں اور عام پانی بھی عام نہیں رہتا بلکہ خاص ہو جاتا ہے۔ آب زمزم سے زیادہ پاکیزہ، صاف، شفاف اور صحت بخش پانی کم از کم دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آج جدید دور میں تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آب زمزم پینے سے سرطان، ذیابیطس، بلڈ پریشر، تیزابیت، بدہضمی اور دیگر کئی قسم کی امراض سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ جو مسلمان حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں واپسی پر اپنے عزیز و اقارب کے لیے حجاز مقدس کا یہ انمول تحفہ ضرور لاتے ہیں اور یوں کروڑوں مسلمان بالواسطہ یا بلا واسطہ آب زمزم سے مستفید ہوتے ہیں۔ آب زمزم کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ آج سے ہزاروں سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خاص اور برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی آزمائشیں آئیں جن میں آگ کا امتحان، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بچپن میں قربانی کا امتحان اور بیوی بچوں کو جنگل میں بے یار و مددگار اکیلا چھوڑنے کا امتحان شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر تھے نے ہر امتحان میں 100% کامیابی حاصل کی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست کا لقب ملا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اپنے بیوی بچوں کو صحرا و بیاباں میں چھوڑ آئیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے بیوی اور معصوم کمسن بچے کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک بیاباں ویران جگہ پر پہنچے۔ پیغمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہم انا لے کر چلا سوئے عرب پیری میں بخت جواں لے کر۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جہانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، اپنی بیوی اور بچے کو وہاں اکیلا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سہارے چھوڑا اور واپس چل پڑے۔ انبیاء علیہ السلام کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے جب پوچھا کہ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم کو کامل یقین تھا کہ رب کائنات اس ویرانے میں ان کے بیوی بچوں کی حفاظت کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ اپنے ننھے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک جگہ بیٹھ گئیں۔ جب سورج بلند ہوا اور گرمی بڑھی تو پیاس نے ستانا شروع کر دیا، پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت شدت سے پیاس محسوس ہونے لگی، لیکن دور دور تک کوئی آبادی یا کوئی چشمہ وغیرہ نہیں تھا۔ پیاس سے نڈھال بچے کو دیکھ کر اماں ہاجرہ تڑپ اٹھیں اور بے چین و بے قرار ہو کر دعائیں مانگنے لگیں۔ جب بچے کی حالت زیادہ نازک ہو گئی تو اماں ہاجرہ مضطرب ہو کر اٹھی اور بچے کو زمین پر لٹایا اور ایک پہاڑی پر چڑھی۔ اس پہاڑی کا نام مروہ تھا۔ وہاں پر پانی نہ ملا تو بے اختیار دوسری پہاڑی جس کا نام صفا تھا اس پر گئیں۔ اسی بے قراری کے عالم میں کبھی صفا تو کبھی مروہ پہاڑی پر چکر لگا رہی تھی، لیکن اس دوران میں یہ خدشہ بھی تھا کہ کوئی درندہ
جنگلی جانور وغیرہ آ کر بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس وجہ سے بھاگ کر بچے کی طرف آتی، پھر پہاڑ پر پانی کی تلاش میں چلی جاتی۔ آخرکار جب 6 چکر مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور حضرت ہاجرہ 7واں چکر مکمل کر کے واپس آئیں تو ایک خوشگوار حیران کن منظر دیکھا کہ بچے نے پیاس کی شدت میں جہاں ایڑیاں رگڑی تھیں وہاں سے پانی ابل رہا ہے۔ رحمت الہی کا یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پانی کو روکنے کے لیے چشمے کے گرد پنڈیر بنانے لگیں۔ پانی مسلسل ابل رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، زمزم یعنی رک جا، تو پانی رک گیا۔ زمیں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی، بے ناچاری ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں جاری۔ حضرت ہاجرہ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی سیر ہو کر پیا۔ زمزم کا معنی ہے رک جا۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ کہا کہ زمزم تو پانی خود بخود رک گیا۔ یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے۔ حضرت ہاجرہ نے اسی چشمے کے قریب رہائش اختیار کر لی اور اس زمانے میں لوگوں کو جہاں پانی کی سہولت میسر ہوتی وہاں رہائش اختیار کرتے تھے، لہٰذا ایک قافلے کا جب وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے وہاں پر پانی دیکھا تو حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ اس کے بعد وہیں خیمے لگا کر رہائش اختیار کر لی۔ یہ وہ عورت ہے قرباں عورتیں جس کی شرافت پر، یہ ایسی ماں ہے مائیں رشک کھائیں جس کی قسمت پر، یہ ام المسلمین ہے اور شہزادی ہے صحرا کی، اسی کے نازنین قدموں سے آبادی ہے صحرا کی۔ جن قافلوں کا بھی اس طرف سے گزر ہوتا پانی کی سہولت کے باعث وہ وہیں پر خیمے لگا کر اور مٹی پتھروں سے مکان بنا کر رہائش اختیار کر لیتے۔ اس طرح کچھ ہی عرصہ میں اس بیابان جگہ پر ایک شہر آباد ہو گیا جو مکہ المکرمہ کے نام سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیاری بندی حضرت ہاجرہ کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ زمزم کا فیض تا قیامت جاری کر دیا اور حضرت ہاجرہ کا صفا و مروہ پہاڑی پر دوڑنا اتنا اچھا لگا کہ اسے ارکان حج میں شامل کر دیا۔ آج حجاج کرام جب تک صفا و مروہ پر 7 چکر نہ لگا لیں ان کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان حج کرنے جاتے ہیں تو صفا و مروہ پہاڑیوں پر چکر لگاتے ہیں اور خوب سیر ہو کر آب زمزم بھی پیتے ہیں۔ آب زمزم دنیا کے ہر مسلمان تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتا ہے، چاہے وہ خود حج یا عمرہ کرنے نہ جا سکے۔ آج کل آب زمزم کو نکالنے کے لیے طاقتور موٹریں لگی ہوئی ہیں جو چند لمحوں میں بہت سا پانی نکال لیتی ہیں، لیکن مجال ہے جو کنویں کے پانی میں ذرا سی کمی بھی واقع ہوئی ہو۔ پانی ختم ہونا یا چشمے کا خشک ہو جانا تو دور کی بات ہے، پانی کم بھی نہیں ہوتا۔ چند سالوں سے کیے جانے والے انتظامات کے نتیجے میں آب زمزم کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ مسجد الحرام کے اندر ٹھنڈے پانی کی ضرورت کے مطابق آب زمزم کی فراہمی کا انتظام بہت ہی معقول و مناسب ہے۔ اس کے علاوہ پلاسٹک کے کولروں میں آب زمزم کا تازہ پانی بھی موجود ہے۔ آب زمزم عہد ابراہیمی میں جاری ہوا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمارے موجودہ عہد 1440 ہجری تک تقریباً 4558 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یعنی آب زمزم آج سے 4558 سال قبل وجود میں آیا تھا۔ آب زمزم کا دور بلا شبہ صدیوں پر محیط ہے۔ اس دوران میں گردش ایام اور تغیرات زمانہ کی وجہ سے آب زمزم کا چشمہ گہرا ہو کر خشک ہو گیا تھا۔ لوگ بھول گئے تھے کہ آب زمزم کہاں واقع تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا اور خواب میں آب زمزم والی جگہ کھودنے اور پانی نکلنے کا منظر تھا۔
حضرت عبدالمطلب نے جب مسلسل 4 دن ایک ہی خواب دیکھا تو قبیلے کے کچھ لوگوں سے اس کا ذکر کیا تاکہ وہ اس کام میں ان کا ہاتھ اٹھائیں، لیکن کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہوا۔ آخرکار حضرت عبدالمطلب نے تنہا اس کام کو کرنے کا فیصلہ کیا اور کھدائی شروع کر دی۔ غیبی اشارات سچ ثابت ہوئے اور پانی نکل آیا۔ صاف و شفاف، تازہ اور میٹھا پانی جب بہت زیادہ مقدار میں نکلنا شروع ہوا تو ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ حضرت عبدالمطلب کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ زمزم کا قدیم تریہی کنواں ان کے ہاتھوں سے پھر جاری ہو گیا اور زمزم کے کنویں کی تاریخ ایک بار پھر زندہ ہو گئی۔ اس بابرکت کنویں کی وجہ سے قریش حضرت عبدالمطلب سے صلح پر مجبور ہو گئے اور پانی سے استفادہ کرنے لگے۔ بحر زمزم اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے عام کنووں کی طرح تھا۔ اس وقت زمزم کا پانی کنویں سے رسی اور ڈول کی مدد سے نکالا جاتا تھا۔ بعد ازاں پتھر کی مڈیر بنا دی گئی۔ کنویں کے برابر میں 2 حوض پختہ بنائے گئے، ایک حوض زائرین و حجاج کے پانی پینے کے لیے اور دوسرا ان کے وضو کے لیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جوں پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو پانی نکالنے کے لیے پھرکی قائم کی گئی۔ کنویں کی مڈیر کے ساتھ چبوترا قائم کیا گیا اور چبوترے کے ایک جانب اس کی بغل میں سقایا کے لیے ایک بیٹھک تعمیر کی گئی۔ یہ تمام تعمیرات حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب سقایا کے منصب پر فائز تھے۔ مختلف ادوار میں آب زمزم کے کنویں کی تعمیر ہوتی رہی اور اصلاحات کا عمل جاری رہا۔ ذرائع آمد و رفت کی آسانی سے حجاج و زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوا تو آب زمزم کے حصول کو آسان بنانے کے لیے کئی مناسب اقدامات کیے۔ طاقتور موٹریں لگا دی گئیں۔ اس کے علاوہ ہر خاص و عام تک پانی پہنچانے کے لیے پلاسٹک کے کولر تمام گزرگاہوں میں رکھے گئے ہیں جن میں ہر وقت ٹھنڈا پانی موجود رہتا ہے۔ آب زمزم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بہت سی روایات و حدیث مذکور ہیں۔ در حقیقت آب زمزم امراض سے شفا، جسموں کے لیے غذا اور پیاس سے مستغنی کر دینے والا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، اس میں غذائیت بھی ہے اور مرض سے شفا بھی۔ آب زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع دینے والا علم، رزق کشادہ اور تمام بیماریوں سے شفا۔ آب زمزم پیتے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور آخر میں الحمدللہ کہنا بھی سنت ہے۔ آب زمزم کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر پینا سنت ہے۔ آب زمزم کو پیٹ بھر کر پینا چاہیے کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے اور نفاق کا علاج ہے۔ زمزم کا پانی چہرے پر ملنا اور سر پر ڈالنا بھی سنت ہے۔ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے، لہٰذا آب زمزم پیتے وقت نیت بھی کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آب زمزم پینے اور اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔